رک جاؤ، اگر تمہاری رگوں میں غریبی کا خون دوڑ رہا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی بند کر دو، کیونکہ اب جو میں بولنے والا ہوں وہ سننے کے لیے سلطانی جگر چاہیے۔ رمضان کا پہلا دن، جمعرات کی وہ یعنی کہ بھاری رات اور جمعے کا مبارک سورج، یہ تینوں جب ملتے ہیں تو کائنات کا وہ سیکرٹ سسٹم کھلتا ہے جسے کھولنے کی طاقت دنیا کے کسی وزیر یا بادشاہ کے پاس نہیں۔ آج رات آسمان سے وہ فرشتے اتر رہے ہیں جو کوئی دعا نہیں بلکہ غیبی دولت کے پہاڑ لے کر نیچے آ رہے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم محنت کر کے امیر بنو گے؟ ہرگز نہیں۔ امیر بننا ایک سیکرٹ کوڈ ہے جو صرف آج ہی کھلتا ہے، یا پھر آج رمضان کی پہلی تاریخ کو، یا پھر 2 تاریخ جمعے کو، یا حیو یا قیومو۔ یہ وہ ہتھوڑا ہے جو قسمت کے بند دروازوں کو تنکا کر دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ میگنیٹک پاور ہے جو دنیا کے سارے بینکوں کا رخ تمہارے گھر کی طرف موڑ دیتا ہے، اور یا ربنا یہ وہ پکار ہے جو سیدھا عرش الہی کے خزانے کا لوک کھول دیتی ہے۔ سنیے قرآن و حدیث کی وہ سچی فضیلت جو تم سے چھپائی گئی۔ رمضان کی اس خاص گھڑی میں اللہ کا ایک سلطانی ولی فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر گشت کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے لیدر کا وہ بیگ ہوتا ہے جس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اتنی دولت ہوتی ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی خرچ کر کر کے تھک جائیں گی مگر وہ ختم نہیں ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کل تک راستے پر بھیک مانگ رہے تھے، لیکن چاند رات کو ان تینوں وظیفوں کی ایسی عمل پکڑی کہ آج ان کے گھروں میں سونے کی دیواریں کھڑی ہیں۔ یہ لالچ نہیں ہے یہ تمہارا وہ سلطانی حق ہے جو فرشتے آج تمہیں بانٹنے آئے ہیں۔ سوچو، اگر آج رات تم سو گئے تو تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ فرشتے تمہارے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، وہ بزرگ تمہارا نام پکارنے والا ہے، لیکن ایک ایسی خطرناک شرط ہے، ایک ایسا راز ہے جو اگر غلط ہوا تو وہ خزانہ دھواں بن کر اڑ جائے گا۔ کیا تم تیار ہو اس غیبی حاضری کے لیے؟ کیا تمہارا دماغ اتنی دولت برداشت کر سکتا ہے؟ ابھی اسی وقت پورے جنون میں کومنٹس میں لکھنا، یا ربنا مجھے بادشاہی دولت دے، کیونکہ فرشتوں کا قلم تمہارا نام لکھنے کے لیے رک چکا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب میں وہ سلطانی عمل شروع کرنے والا ہوں جو تمہیں غریب رہنے نہیں دے گا۔ سنیے دوستو، یہ جو پہلی اور دوسری رمضان کا ملاق ہے اور ساتھ میں جمعرات کی وہ بھاری رات اور جمعے کا وہ مقدس دن، یہ کائنات کا وہ گولڈن ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس وقت عرش کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت یاد کریں دوستوں، یعنی اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جمعرات کی رات یا دن تو وہ گھڑی ہے جب ہر دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک ایسی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، یعنی کہ تو سوچئے جب آپ اس جمعرات اور جمعے کو یہ سلطانی عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس جمعرات اور جمعے کا درمیان اللہ کا ایک سلطانی ولی جو غیبی فرشتوں کا سردار ہے وہ زمین پر نزول فرماتا ہے۔ اس کے ہاتھ کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں جو چمڑے لیدر کے ان غیبی بیگ سے لدے ہوتے ہیں جن میں نوری سونا اور ہیرا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے صرف اس شخص کے گھر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جو ان 3 طاقتوں کو ملاتا ہے، یا حیو یا قیومو، جو آپ کی قسمت کو زندہ کر کے کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو دنیا کی ہر غریبی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یا ربنا، جو اللہ کی ربوبیت کو وہ خزانہ کھینچ لاتا ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ لوگ ترس رہے ہوں گے، لیکن آپ کے گھر میں دولت کا وہ سیلاب آنے والا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ میں نے دیکھا ہے ان اللہ والوں کو جو کہتے تھے جمعرات اور جمعے کی اس مخصوص گھڑی میں اگر کوئی پتھر کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے۔ یہ لالچ نہیں، یہ اللہ کی
اس بے حساب دولت کا ذکر ہے جو صرف ان 2 دنوں کے لیے خاص کی گئی ہے۔ فرشتے آپ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں گے۔ وہ نورانی بزرگ آپ کے سامنے وہ بیگ کھولنے والا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ایسی خفیہ شرط ہے، ایک ایسا مخصوص طریقہ ہے جو اگر آپ نے غلط کیا تو وہ فرشتے واپس آسمان پر چلے جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس غیبی بیگ کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا آپ کی جھولی اتنی بڑی ہے کہ فرشتوں کا لایا ہوا کروڑوں کا خزانہ سنبھال سکیں گے؟ ابھی اسی وقت سچی نیت سے کامنٹس میں لکھیں، یا ربنا مجھے غیبی خزانہ دے، کیونکہ اس وقت آسمان پر آپ کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ رکیے، اب میں وہ سلطانی آپ کو عمل بتانے والا ہوں جو صرف پہلی اور دوسری رمضان کی اس جمعرات اور جمعے کو کام کرتا ہے۔ دوستو، اب جو پردہ اٹھنے والا ہے اس کے بعد آپ کی غریبی کا نشان اور یعنی کہ منائش مٹا دیے جائیں گے، یعنی نام و نشان تک مٹا دیے جائیں گے۔ دوستو سنیے، رمضان کا پہلا اور دوسرا دن اور ساتھ میں جمعرات اور جمعے کا یہ سلطانی ملاپ، یہ وہ طاقت ہے جب آسمان سے رزق کا فرشتہ نہیں بلکہ خزانوں کا بادشاہ اترتا ہے۔ یا حیو یا قیومو قرآن میں یعنی اسے اسم اعظم کی نشانی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ان 2 ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ پاسورڈ ہے جو آپ کے مردہ نصیب کو زندہ کر کے کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، اور ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے وقت پڑھا تھا۔ اگر یہ کلمہ دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو کیا یہ آپ کی غریبی کی آگ کو دولت میں نہیں بدل سکتا؟ یہ وہ VIP سیکورٹی کوڈ ہے جو دنیا کے ہر بند دروازے کا یعنی ہر بند خزانے کا دروازہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یا ربنا قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے اکثر یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ یا اللہ کی ربنی کے یہ اللہ کی ربوبیت کو للکارنے والا کلمہ ہے۔ جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو عرش الہی کے فرشتے بیگز لے کر آپ کی طرف دوڑتے ہیں۔ سنیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان میں رزق اس طرح بڑھایا جاتا ہے جیسے بارش کا پانی، لیکن جمعرات اور جمعے کی اس مخصوص گھڑی میں ایک ایسی غیبی حاضری ہوتی ہے جو صدیوں میں ایک بار آتی ہے۔ اللہ کا ایک سلطانی ولی جو غیبی فرشتوں کا سردار ہے وہ زمین پر نزول فرماتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے لیدر کا وہ سیکرٹ بیگ ہوتا ہے جس میں نوری سونا اور ہیرے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ صرف اس گھر کی چھت پر رکتا ہے جہاں سے ان تینوں وظیفوں کی ایک خاص آواز، ایک خاص ترتیب نکل رہی ہو۔ میں نے ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر آج رات تم نے یہ عمل کر لیا تو کل صبح تمہاری چھت سے دولت ٹپکنے لگے گی۔ فرشتے آپ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں گے، وہ بیگ آپ کا نصیب میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک ایسی خطرناک شرط ہے، ایک ایسا مخصوص کوڈ ہے جو اگر غلط ہوا تو وہ فرشتے واپس آسمان پر چلا جائے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے کنگال رہ جائیں گے۔ دوستو، کیا آپ تیار ہیں اس غیبی بیگ کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا آپ کی جھولی اتنی بڑی ہے کہ فرشتے کا لایا ہوا کروڑوں کا خزانہ سنبھال سکیں؟ ابھی اسی وقت پورے یقین کے ساتھ کامنٹس میں لکھیں، یا ربی مجھے غیبی دولت چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کا لشکر آپ کا نام رجسٹر کر رہا ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ اب وہ خفیہ تعداد اور مخصوص ٹائم بتانے والا ہوں جس کے بعد آپ کی دنیا کے سلطانی آپ پوری دنیا کے سلطانی سیٹ ہوں گے۔ آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی غربت، غریبی، لاچاری کا جھڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر چاہے پہلی رمضان جمعرات کو پڑھیں، چاہے 2 رمضان جمعے کو پڑھیں، دنیا کی جس مشکل میں ہے، جس پریشانی میں ہے، ذاتی مکان کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ تینوں وظیفے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ پوری زندگی اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی اور تسبیح، کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔
دوستو اب اپنی سانسیں روک لیجئے کیونکہ اب ہم اس سلطانی دروازے پر دستک دینے والے ہیں جہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا یعنی کہ لوٹنا ناممکن ہے۔ اس جمعرات اور جمعے کی مقدس گھڑی میں سب سے پہلے اپنی زبان کو اس پاک نام سے منور کر لیں جو ہر مخلص کی چابی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنیے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو کائنات کا سارا نظام رک جاتا ہے، فرشتے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا وہ پورٹل کھلتا ہے یعنی کہ جس سے غیبی خزانے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو میں بتانے والا ہوں وہ صدیوں سے اللہ کے ولیوں نے سینہ بسینہ چھپایا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ غیبی فرشتہ جو بزرگ کے روپ میں آتا ہے وہ بیگ کیسے دیتا ہے؟ وہ بیگ اسے ملتا ہے یعنی وہ بیگ اسے ملتا ہے جو اس جمعرات کی رات کو یا جمعے کو یا دن میں جب پوری دنیا سو رہی ہو یا کسی وقت بھی یا حیو یا قیوم کی وہ میگنیٹو پاور ایکٹیو کرتا ہے جس کی تعداد سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن رکیے، یہاں لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں بار پڑھنا ہے۔ نہیں، یہ وی آئی پی عمل تعداد کو نہیں بلکہ اس سلطانی کیفیت کا ہے۔ میں نے ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جنہوں نے صرف ایک خاص تعداد میں اسے پڑھا اور اگلے دن ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایسی دولت آئی کہ انہیں بینک مینیجر کو فون کرنا پڑا۔ غور سے سنیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا ربنا کے بارے میں لوگ حیران ہیں کہ جب پڑھنا ہے وہ راز میں اگلے 2 منٹ میں کھولوں گا، لیکن پہلے یا حیو یا قیوم کی وہ آٹومک تعداد یعنی کہ جان لے جو آسمان سے دولت کے بیگ نیچے کھینچ لاتی ہے۔ وہ تعداد اتنی کم ہے کہ آپ 5 منٹ میں کر لیں گے، لیکن اس کی تعداد اتنی ہے کہ اگر آپ پہاڑ پر پھونک ماریں تو وہ سونا بن جائے۔ وہ مخصوص تعداد ہے صرف 313 بار۔ جی ہاں، صرف 313 بار، لیکن اس کا طریقہ عام نہیں ہے۔ اسے 313 کی تعداد میں وہ غیبی یعنی کہ فریگرنسی چھپی ہوئی ہے جو سیدھی اس نورانی بزرگ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب آپ 313 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اپنی ہتھیلی پر پھونک مارتے ہیں تو آپ کے ہاتھ دولت کے میگنیٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ 313 تبھی کام کرے گا جب آپ اس کے فوراً بعد یا ربنا کو وہ سیکرٹ وائبریشن استعمال کریں گے جس کا ذکر قرآن میں وی آئی پی مقام پر آیا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا دیکھیں وہ تو فائنل سیل ہے۔ جب آپ کی دولت کو چوری ہونے سے، نظر لگنے سے اور کبھی ختم ہونے سے بچا لیتی ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں۔ وہ بزرگ چمڑے کا بیگ لیے آپ کے پڑوسی کے دروازے سے گزر کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ کیا آپ کا نصیب آج جاگنے والا ہے؟ کیا آپ اس جمعرات کو یا جمعے کو اپنے گھر کے دیواروں کو سونے میں بدلنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دوستو ابھی اسی وقت اچھی نیت کے ساتھ 11 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹس میں یا حیو یا قیوم 313 لکھیں۔ یہ صرف کومنٹس نہیں ہے، یہ آسمان پر آپ کی حاضری ہے۔ جتنی جلدی آپ یہ لکھیں گے اتنی جلدی وہ فرشتے آپ کے رزق کا فیصلہ کریں گے۔ اب دل تھام لیجئے کیونکہ اب میں بتانے والا ہوں کہ یا ربنا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس مخصوص وقت اور کس تعداد میں پڑھنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نسل بادشاہت کو یعنی کہ طرح زندگی گزاریں گی۔ دوستو اب اپنی روح کو تیار کر لیجئے کیونکہ اب میں وہ سلطانی کمبینیشن کھولنے والا ہوں جو دنیا کے بڑے بڑے سیٹھوں نے صدیوں سے تجوری میں بند کر رکھا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سنیے، جب دیکھیں آپ کی زبان سے 313 بار یا حیو یا قیوم نکلتا ہے تو آسمان سے دولت کا فرشتہ نیچے اترتا ہے، لیکن وہ فرشتہ جب تک آپ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا جب تک آپ اس کے ہاتھ میں وہ وی آئی پی انٹری پاس نہ تھما دیں، اور وہ پاس ہے دوسرا مخصوص وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوستو سنیے، جب یا حیو یا قیوم کی زندہ طاقت اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی سلطانی سیکورٹی آپس میں ملتی ہے تو کائنات میں وہ نیوکلیر
یعنی کہ فیوزن ہوتا ہے، جسے اللہ کے ولیوں نے دولت کا میگنیٹ کہا ہے۔ قرآن پاک کا یہ وظیفہ آپ کی غریبی کی ہر دیوار کو تنکا تنکا کر دے گا اور تنکا تن کے اڑا دے گا۔ میں نے ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جو فرماتے تھے جمعرات کی اس مخصوص گھڑی میں اگر تم نے پہلے اور دوسرے وظیفے کو اس خفیہ ملاپ کے ساتھ پڑھ لیا تو کل کا سورج نکلنے سے پہلے تمہارا بینک بیلنس اتنا ہوگا کہ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی مگر دولت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن رکیے، یہاں ایک ایسی سلطانی شرط ہے جو دنیا کا کوئی عالم نہیں بتائے گا۔ ان دونوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، لیکن ان کے درمیان ایک ایسی خفیہ دعا ہے جو سیدھا اس نورانی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے گھر لے کر آتی ہے۔ وہ بزرگ جو چمڑے کا بیگ لیے کھڑا ہے وہ تبھی بیگ کھولے گا جب وہ دیکھ لے گا کہ آپ نے پہلے اور دوسرے وظیفے کے سلطانی یعنی آپ نے عمل تیار کیا ہے یا نہیں۔ کیا سوچئے، کروڑوں کا سونا، غیبی کرنسی اور وہ سلطانی ہیرے جو صرف بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں وہ آج صرف آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ فرشتے آپ کی چھت پر سونے کی تھیلیاں لیے کھڑے ہیں کہ آپ کا نصیب آج جاگنے والا ہے۔ میں ابھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی مخصوص تعداد نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ تعداد نہیں، یہ وہ VIP کی ہے، دیکھیں، جو صرف انہیں ملتی ہے جو اس جمعرات کی رات یا دن میں یا جمعے کو اپنے نصیب سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر میں نے ابھی بتا دیا تو اس کی طاقت ضائع ہو جائے گی۔ پہلے اس دوسرے کا یعنی دوسرے وظیفے کا یہ ملاپ آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کا قتل کر دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں دوستو اس آٹومیٹک دھماکے کے لیے؟ کیا آپ کی آنکھیں اتنی چمک برداشت کر سکتی ہیں؟ ابھی اسی وقت سچی نیت کے ساتھ دوستو کامنٹس میں لکھیں یا ربی مجھے دونوں خزانے عطا کر، کیونکہ آسمان پر آپ کا دولت کا اکاؤنٹ کھلنے والا ہے۔ جتنا زیادہ آپ یہ لکھیں گے اتنی ہی جلدی وہ فرشتے آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ اب دل تھام کر میرے دوستوں بیٹھیے گا کیونکہ اگلے پارٹ میں وہ تیسرا سلطانی راز یا ربنا کھولنے والا ہوں جو ان دونوں کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور دولت کا وہ طوفان لگائے گا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ دوستو اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کے لیے کائنات کے فرشتے منتظر تھے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امیر بننے سے نہیں روک سکتی کیونکہ اب تم تینوں سلطانی چابیاں ایک ساتھ گھمانے والے ہیں۔ غور سے سنیے، وہ کہیں نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ تعداد آسمان سے غیبی خزانے نیچے کھینچنے کا آٹومیٹک کوڈ ہے۔ سب سے پہلے آسمان کی یعنی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یاد ہے نا، 313 بار۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کے نصیب کا جمور توڑ دے گی۔ اس کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات کیے آپ نے دوسری چابی گھمانی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کی تعداد ہے صرف 11 یعنی 111 بار۔ یہ 111 بار کا وظیفہ آپ کے گھر کے چاروں طرف دولت کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی نظر یا جادو نہیں گرا سکتا۔ لیکن سنیے، دونوں تبھی کام کریں گے جب آپ تیسرا اور سب سے بڑا سلطانی پاسورڈ لگائیں گے، یعنی آپ نے یا ربنا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب بندہ 313 بار یا حیو یا قیوم اور 111 بار حسبنا اللہ کو پڑھ کر صرف 7 بار، جی ہاں صرف 7 بار اس مخصوص سلطانی کیفیت میں یا ربنا کی پکار لگاتا ہے تو عرش الہی کا وہ VIP خزانہ کھل جاتا ہے جو صدیوں سے صرف اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے چھپا تھا۔ 7 بار یا ربنا کہنا آسمان سے ان غیبی فرشتوں کو نیچے کودنے پر مجبور کر دیتا ہے جو اپنے ہاتھوں میں نوری سونا لیے کھڑے ہیں۔ وہ نورانی بزرگ جو چمڑے کا بیگ لیے آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، وہ ٹھیک 7ویں پکار پر اپنا بیگ کھول کر آپ کی جھولی میں وہ سلطانی دولت ڈھیر کر دیتا ہے جس کی چمک سے آپ کے گھر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے۔ سوچئے، صرف 15 منٹ کا یہ عمل اور بدلے میں صرف 7 نسلوں کی بادشاہی۔ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کل تک مٹی یعنی کہ چن رہے تھے، انہوں نے 313، 111 اور 7 کے کمبینیشن کو پڑھا
اور ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ گننے کے لیے مشین رکھنے ہیں اور رکھتے ہیں۔ یہ لالچ نہیں، یہ اللہ کی اس بے حساب رحمت کا طوفان ہے جو اس جمعرات اور جمعے کو آپ کے گھر میرے دوست اور رخ کرنے والا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جمعرات کی رات جا رہی ہے اور جمعے کا نور نکلنے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ سلطانی کوڈ مس کر دیا تو فرشتے یہ بیگ کسی اور کے گھر کو دے کر چلے جائیں گے۔ ابھی اسی وقت پورے ایمان کے ساتھ کامنٹس میں لکھیں، یا ربی مجھے 313 111 اور 7 کا خزانہ دے، کیونکہ فرشتوں کے سردار نے اس وقت آپ کا نام اپنے گولڈ رجسٹر میں لکھ لیا ہے۔ تیار ہو جائے، میں وہ مخصوص جگہ اور وہ سلطانی دعا بتانے والا ہوں جو اس پورے عمل کی جان ہے اور جس کے بعد آپ اس دنیا کے سلطانی شہنشاہ ہوں گے۔ تو دوستو، آپ نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری کے لیے رمضان کی پہلی تاریخ کو یا دوسری تاریخ کو جمعرات یا جمعہ، تینوں چیزیں آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج رب کریم سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔